الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن نعمتوں سے پچھلی امتیں خالی تھیں. ایمان سب شریک ہیں، عبادات سب شریک ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں دی ہیں جن میں پچھلی امتوں کو شریک نہیں کیا گیا. مثال کے طور پر ہمیں بتایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور تم اس پر صبر کرو اور کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پر تم کو صبر اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا اجر اور ثواب ملے گا. پچھلی امتوں کو اس میں شریک نہیں کیا گیا. پچھلی امتوں کے پاس انا للہ یہ نہیں تھا. صبر کرو بس. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی دکھ 10 سال پہلے پہنچا تھا، آج وہ دکھ دوبارہ یاد آیا، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ آج پھر اجر دیں گے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تعلیم کے لیے کہ ہم نے تو اس کو مخصوص کر لیا نا کہ موت ہوگی تو پڑھیں گے انا للہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے جب چراغ یکدم گل ہو گیا، اچانک روشنی بجھ گئی، تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں تو یہ دن رات میں کئی دفعہ پڑھ سکتے ہیں. کانٹا چبھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور چوتھا موقع مچھر نے یا کسی کیڑے نے کاٹ لیا، انا للہ و انا، یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک نے بعض چیزیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے، ہم کہاں کے دلارے، ہم کہاں کے پیارے، وہ تو پیارے کی امت میں ہے تو ان کی برکت سے یہ سب مل گیا. ایسے ہی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ایک اور نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ یہ لیلۃ القدر کی نعمت ہے.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی اس سے مراد اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، ہم نے، اللہ نے۔ پچھلی امتوں کو یہ نہیں ملا تھا، پچھلی امتیں اس سے خالی تھیں۔ یوں لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب پچھلی امتوں کی عمریں آئیں، اتنی لمبی لمبی عمر، اور وہ عمر انہوں نے گزاری کس میں؟ عبادت میں گزار دی، اور اپنی امت کی عمر دیکھی تو فرمایا دل کے اندر ایک رنج، ایک افسوس ہوا کہ میری امت کے لوگ ساری زندگی بھی عبادت کریں گے تو ان تک تو نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے کہ ان کی تو عمریں اتنی لمبی لمبی تھی۔ اور کیا ہوا کہ تذکرے میں یہ بات آئی کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، 1000 برس اس نے صرف جہاد کیا ہے۔ ایک موقع پہ ایک بات آئی کہ 4 نبی، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان نبیوں نے 80 برس تک عبادتیں کی، جس میں تھوڑی دیر کو بھی غفلت نہیں کی۔ تو صحابہ کو عجیب حیرت ہوئی اور رنج ہوا کہ ہم یہ لوگ تو بہت آگے بڑھ گئے۔ تو یہ واقعات ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ پاک نے یہ وحی بھیجی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں امت سے، تمہیں کیا خبر شب قدر کیا ہے؟ اور پھر خود اللہ خبر دے رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے۔ انہوں نے 80 برس کیا، 1000 مہینے کتنے بن گئے؟ 83 برس، 83 سال 4 مہینے۔ اور جس کو ایک ملی اور جس نے مستقل اہتمام کیا، بعض مشائخ نے لکھا ہے، فرمایا بلوغت کے بعد سے اخیر تک کبھی بھی شب قدر فوت نہیں ہوئی۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اللہ کی نعمتوں کی قدر کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تندرستی 1000 نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ ہاں بھائی، ہم بھی کہتے ہیں ضرور قدر کرو۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے، قدر کرو، ہم بھی کہتے ہیں قدر کرو۔ اللہ نے تونگری دی ہے، بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، قدر کرو۔ جوانی دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، قدر کرو۔ لیکن اللہ والے ان نعمتوں کی قدر سے زیادہ قدر اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرتے تھے جس کا اثر آخرت پہ پڑنے والا۔ 83 برس 4 ماہ 2 رات مل گئی تو شاید اب اس کو 2 سے ضرب دے لو، 3 مل گئی تو 3 سے ضرب دے لو، اور 4 مل گئی اب تو کیلکولیٹر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عجیب انداز اختیار کیا ہے، اکسانا کہیں گے، اکسانا ذرا سا اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، ترغیب دینے کے لیے۔ ارے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کی قرآن، اور یہ مہینہ، یہ جو ہے رات، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
لیکن نہیں، درمیان میں ہماری ترغیب کے لیے، درمیان میں ہماری طبیعت میں لالچ کو پیدا کرنے کے لیے. تو تم کیا جانو، وما ادراک، تم کو کیا خبر، تم کو کیا سمجھ، ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر ہے کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ نہیں کہا کہ لیلۃ القدر 83 برس 4 ماہ یا 1000 مہینے کے برابر ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. کتنی زیادہ؟ اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہے، اس کو بتایا نہیں ہے، خدا جانے کتنی ہوگی. اور دعاؤں کی قبولیت کا ایسا بنایا گیا، ایسا بتایا گیا کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت پرانے نہیں، سمجھو شاید 30-40 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہوگا. مولانا عبد المعبود، سرحد سے تعلق رکھتے تھے. 120 سال عمر تھی ماشاءاللہ، چشمہ نہیں لگاتے تھے، صحت مند تھے. تو ان سے پوچھا گیا، کس نے پوچھا؟ حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بنوری ٹاؤن کے جو محتمم، جو بانی تھے، کہ مولانا آپ کی عمر تو ماشاءاللہ بہت بڑی. فرمایا ہاں، مجھے ایک شب قدر مل گئی جس میں مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ شب قدر ہے. تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری عمر کو لمبی کر دے. پوچھا گیا مولانا اگر شب قدر مل گئی تھی تو کچھ اور ہی مانگ لیتے؟ کہا کیوں کچھ اور مانگ لیتا؟ کہا ایمان مانگ لیتے. کہا ایمان تو تھا میرے پاس، میں نے لمبی عمر اسی لیے مانگی کہ ایمان تو ہے، اس ایمان کے ساتھ جتنی لمبی عمر ہوگی اتنا زیادہ اعمال نامہ بڑھ جائے گا. خیر یہ تو یوں واقعہ ذہن میں آ گیا ان کا. عرض کر رہے تھے کہ قبولیت کی رات ہے. اور جو ابھی قرآن کریم جو کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں. اور نازل ہوتے ہیں تو پھر پھیل جاتے ہیں. اور حدیث میں تو یوں آتا ہے کوئی بڑا چھوٹا گھر ایسا نہیں ہوتا جس گھر میں وہ داخل ہو کر جو آدمی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ کھڑے بیٹھے لیٹے عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اس سے مصافحہ کرتے ہیں. بڑی زبردست رات ہے جس کو ہم صرف جاگنے والی رات سمجھ کر پان کے کھوکے پہ ضائع کر دیتے ہیں، چورنگیوں پر بیٹھ کر ضائع کر دیتے ہیں، واہی تباہی بک کر ضائع کر دیتے ہیں. اور اس سے بھی آگے جا کر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ پاک. اس سے بھی زیادہ ہم شب قدر کی ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کر کے ضائع کر دیتے ہیں. وہ تو اپنی چیز بیچ رہا ہے اس لیے کہ اس کی جگہ اس کو پیسے مل رہے ہیں، اشتہار مل رہا ہے. ہم اپنے ایمان کو، اپنی چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں. فرمایا ہر بڑے چھوٹے سے مصافحہ کرتے ہیں لیکن بعض گھروں میں داخل نہیں ہوتے. کون سے گھر میں؟ جہاں کتا ہو. کون سے گھر میں؟ جہاں خنزیر ہو. کون سے گھر میں؟ جس گھر کے اندر حرام کاری کی وجہ سے کوئی ناپاک آدمی ہو. اور چوتھا وہ گھر جس کے اندر تصویر ہو. ہم تو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر تصویریں لگا کر رکھتے ہیں، تصویریں. ایک دوسری روایت ہے، میں صرف یہ چونکہ مصافحہ یاد آ گیا تو آپ سے عرض کر رہا ہوں.
کہ جو لوگ حلال مال سے لوگوں کو افطار کرواتے ہیں، ان کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ شب قدر میں جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو اس آدمی سے جبرائیل علیہ السلام خود مصافحہ کرتے ہیں. اور اللہ کی شان قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول کھول کے چیزوں کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ جس آدمی سے جبرائیل مصافحہ کر لے اس کی علامت یہ ہے کہ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کو رونا آنے لگتا ہے. بتاؤ کچھ چھوڑا ہے؟ کچھ چھوڑا ہے ہو؟ بتاؤ نا، کچھ بھی تو نہیں چھوڑا. ہر چیز کیوں اس طرح کھولی ہے کہ کاش یہ امت ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والی بن جائے. اول تو شب قدر کا اہتمام نہیں ہے. شب قدر کا اہتمام ہے تو ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے جن کی وجہ سے شب قدر ضائع ہو رہی ہے. شب قدر سے فائدہ اٹھانے کا ایک آسان طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ آدمی رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کر لے. گو کہ اس کو بھی مشکل بنا دیا وہ موبائل اور اس کے اوپر واٹس ایپ اور اس پر تصویروں نے، اس کو بھی مشکل بنا دیا. لیکن ابھی بھی اگر کوئی چاہے تو اس میں آرام سے شب قدر کو حاصل کر سکتا ہے. پہلی بات تو اعتکاف میں یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. میں پھر کہوں جو کوشش کرے وہ، ورنہ اگر اعتکاف میں بھی موبائل چلاتے رہے تو گناہوں سے کیا بچے. ورنہ اگر اعتکاف کو بجائے اعتکاف کے گپے مارنے کی جگہ بنا لی اور محلے والوں کے ساتھ بیٹھے گپے مارتے رہے تو اعتکاف کیا. تو ایک بڑی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی اعتکاف میں ہو اور وہ چاہے تو گناہوں سے بالکل بچ سکتا ہے. نہ بد نظری ہوگی، نہ گانے ہوں گے، نہ غیبت ہوگی، نہ کسی کی چغلی ہوگی. آدمی اعتکاف میں تو اپنی طرف بیٹھا رہے بس. اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں پہلے عشرے میں خیمہ قائم کیا تھا. فرمایا میں پہلے عشرے میں اس لیے بیٹھا تھا کہ شب قدر مل جائے. دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف اس لیے کیا تھا کہ شب قدر مل جائے. لیکن مجھے بتانے والے نے یہ بتایا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا اب میں آخری عشرے کا اعتکاف بھی کروں گا. تو ایک بات یہ کہ آدمی کیا ہے، گناہوں سے بچنے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ معتکف جو ہے، جو اعتکاف کرنے والا ہے، یہ معتکف تو اللہ کا مہمان ہے. معتکف کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے گھر میں جا کے پڑ گیا ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں. یہ معتکف تو اللہ کا مہمان ہے. لہذا معتکف کھانا کھانے میں مشغول ہو، ابھی ذکر نہیں کر رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، کھانا یا سو رہا ہو، اس کا کھانا اور سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک؟ اس واسطے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اعتکاف کرے. بھائی جب اعتکاف کرے گا تو صبح سے شام تک یہی کام ہوگا نا اللہ سے مانگنے کا. صبح سے شام تک یہی کام ہوگا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، نماز پڑھے گا. اب آپ کہیں گے بہت دیر میں بتایا مولی صاحب نے. نہیں تو باتیں تو چلتی رہتی ہیں. ہر سال رمضان میں بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ بھی ترغیب دیتے ہیں. البتہ جو کسی وجہ سے نہیں کر سکے، کم از کم یہ کر لو، نفلی اعتکاف کی نیت کر لو. نفلی اعتکاف کی نیت. اور دفتر سے مسجد سے دفتر چلے جاؤ، دفتر سے مسجد واپس آ جاؤ، تو راتیں تو مل جائیں گی.
سلام سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یعنی پوری رات سلامتی رہے گی، فرشتے چلتے رہیں گے، مسافر کرتے رہیں گے، کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، صبح صادق ہو جائے۔ جو پورے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے گا، یعنی سنت اعتکاف، روایات میں موجود ہے کہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو صرف مغرب سے عشاء تک کا نفلی اعتکاف کرتا ہے، پوری رات تو اللہ خوب دے، صرف مغرب سے عشاء تک کتنا وقت ہوتا ہے، اس تک عبادت کرے، اعتکاف کرے کہ اس میں کوئی اور کام نہ کرے، پھر کیونکہ مغرب سے عشاء تک تو تھوڑا وقت ہے نا، اس میں اعتکاف کر رہا ہے، نفلی ہے، اور کسی سے کوئی بات، کسی اور کام مشغول نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ 10 راتوں میں 10 محل تیار ہو سکتے ہیں، اور جنت کے محل 120 گز کے تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ لینے کا زمانہ ہے، لوٹنے کا زمانہ ہے۔ کسی صورت ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ میرا رب دینے پر تلا ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا گیا؟ فرمایا ایک قابل قدر کتاب، ایک قابل قدر کتاب، قابل قدر امت پر، یعنی مسلمانوں پر، قابل قدر کتاب قرآن، ایک قابل قدر امت پر، ایک قابل قدر رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے نازل کی گئی، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے اس کو۔ کاش ہم بھی قدر کرنے والے بن جائیں۔ رمضان ہاتھ سے نکل رہا ہے، بالکل نکل رہا ہے، آخری کچھ لمحات ہیں، روزانہ اللہ سے اس کو مانگا جائے، ہر وقت میں مانگا جائے، افطار کے وقت مانگا جائے، اے اللہ رمضان کی قدردانی کروا دیجئے، ہم سے ہو نہیں رہی ہے، رمضان کی قدردانی کروا دیجئے، ہم قدر نہیں کر پا رہے، جس طرح اس کو وصول کرنا چاہیے، جس طرح اس کو لوٹنا چاہیے۔ ہاں اب دعا میں سب کچھ مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، سارا جہان مانگے، دونوں جہان مانگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک دعا بتلائی ہے، اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس میں کریم لوگ ملا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ یا غفور ملا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، جو بتلائی ہے، اس دعا کو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی اپنی مغفرت اللہ سے کروا لے گا، پکی توبہ کروا لے گا، اس نے گویا اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا، تو جب اللہ ساتھ ہو گیا تو اس سے دنیا اور جہان کی کون سی چیز باقی رہ گئی؟ اس واسطے کوشش کیجئے کہ یہ والا عشرہ جو ہے اعتکاف کا موقع مل جائے، اور جب موقع مل جائے تو پھر اپنے لیے بھی اور ساری امت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے گا۔